اب جو بھی ہیں جس سے غلطی ہو گئی ہے، جس نے کوئی دانستہ کام کر دیا ہے یا جس نے نادانستہ کر دیا ہے تو اسی ملک کا رہنے والا نا بیٹا. تو یہ ہمیں جتنا بھی غصہ ہو اس کو ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے نا، کو امن قائم کریں، کو ان لوگوں کو بھی ان کی معافی کا بھی موقع دے نا، پھر جو اگر پیشے مانی کا بھی موقع دے. سر یہی مطالبہ جو ہے کیا جاتا رہے نا، ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال میری گزارش یہ ہوگی، دیکھیے ہم بار بار آپس میں لڑ چکے ہیں. ٹھیک، ہم نے کیسے کتنی لڑائیاں لڑی ہم نے. شیخ مجیب الرحمان کی لڑائی لڑی، عوامی لیگ کی لڑائی، افواج پاکستان کی لڑائی، پھر ذوالفقار بھٹو کی لڑائی، پیپلز پارٹی کی لڑائی، پھر افواج پاکستان کی لڑائی. کیسے بھٹو صاحب پہلے شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کے خلاف فوجی کارروائی ہوئی عوامی لیگ کے. اس کے بعد ذوالفقار بھٹو جو ہیں وہ ماشاء اللہ لگا، پکڑے گئے، باقاعدہ مقدمہ چلا اور سزا ہوئی پھانسی کی. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ اے این پی جو ہے، نیپ جو تھی، نیپ کے خلاف کارروائی. عوامی پارٹی جب جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ آئے، بھٹو کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی این اے کے، تو ان میں آئے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے کہا نیپ جو ہے اس کو معافی نہیں مل سکتی. اچھا، اس سے نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں کو ان پہ صلح نہیں ہو سکتی. تو اپوزیشن والوں نے کہا کہ بھئی آپ، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم طے کریں گے، آپس کا طے کریں گے، آپ ذرا بڑی مہربانی آپ کی. تو آپ ذرا، مگر جب وہ انہوں نے اقتدار سنبھال لیا جنرل ضیاء الحق نے، تو نیب کو معاف کر دیا اور نیب کے لوگوں کو رہا کر دیا، ان پہ مقدمات واپس لے لیے. اور خان عبدالولی خان، غوث بخش بدنجو، عطا اللہ مہنگل اور نواب خیر بخش مری سب رہا ہو گئے. جو زخم لگائے تھے بھٹو صاحب کی کاروائی نے وہ سب مارشاء اللہ نے چنے، ان پہ مرہم رکھی، واپس لے کے آئے، لوگوں کو کمپنسیٹ کیا، امن قائم کیا. جنرل رحیم الدین جو تھے گورنر تھے بلوچستان کے، جنرل. تو اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب ایک نیا مسئلہ، افواج، اب لڑائی کیا ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا، صحیح بات، کیسے کیسے مقدمے قائم، عدالتی معاملات، کیا کیا دھرنے دیے گئے، اس میں کیا کیا کردار ہے کسی کا. اب جنہوں نے کہا جی 2014 سے معاملہ شروع کریں یا 2018 سے شروع کریں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اس میں کن کن لوگوں کے نام آئیں گے پردہ نشینوں کے. سر یہ بھی تو دیکھیں، خاص کر جو جوڈیشل کمیشن کا بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے اس پر انہوں نے جواب کیا دیا، دکھائیے جی وہ کیا فرما رہے تھے. ایبسلیوٹلی کلیئر. یہ دیکھیے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہو سکتا. اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، قصے کے واقعات بڑے دردناک ہیں، لیکن جب وجوہات ڈھونڈی جائیں گی، جب اسباب ڈھونڈے جائیں گے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. بات نکلے تو بہت دور نکل جاتی ہے. تو اب اصل میں یہ مسائل ہے نا، اب ہمیں ان کو سمیٹنا ہے بحیثیت قوم. جو نقصان ہو چکا ہے نا اس کا ازالہ کرنا ہے. اب دیکھیے جنگ ہوئی 1965 میں، پاک بھارت ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ تاشقند میں اکٹھے ہوئے، شاستری صاحب، فیلڈ مارشل ایوب خان بیٹھے، کوسی جن نے بٹھایا ڈائیلاگز. اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلان تاشقند ہوا اور ایک دوسرے کے قیدی چھوڑے گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک دوسرے کے علاقے خالی کیے گئے. پھر 1971 میں کیا ہوا؟ بالکل، ذوالفقار بھٹو چھڑا کر لے کر اور ہمارے مسز اندرا گاندھی، اور وہ پھر بیٹھی شملہ میں، معاہدہ شملہ ہوا. پھر پاکستانی علاقہ جو ہے جو انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا وہ واگزار کرایا گیا، جنگی قیدی واپس لائے گئے. آئندہ کے لیے ایک لاہے عمل طے ہوا. جب یہ جنگوں کے نتیجے میں بھی بات چیت ہوتی ہے کیونکہ نقصان کو سمیٹنا پڑتا ہے. جو نقصان تفصیل بیان کرنا ہے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک ہے اور المناک ہے، لیکن جو ہو چکا ہے اب اس کو سمیٹنا بھی تو ہے نا. سر وہ یہی کہہ تو رہے نا کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں انتشار کو چھوڑ کر. بات یہ، پہلی بات تو معافی ملے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدان جو ہیں، جو جیل میں ہیں، جو جیل سے باہر ہیں، جو اقتدار میں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. یہ خود بھی کہا ہے آج انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اور فوج کو اس معاملے میں تکلیف نہ دے، اس کو پارٹی نہ بنائیں، پارٹی نہ سمجھے. جتنا بھی غصہ ہو،
फौज को एक तरफ रहने दें। फौज एक हमारा कौमी अदारा है, कौमी असासा है, और हम उसको एक तरफ रख दें, आपस के इख्तलाफात को दूर करें, लाहे अमल बनाएं, और जो गलतियां माजी में हो चुकी हैं उनका अजाला करें और मुस्तकबिल में उनको न दोहराएं। ठीक। और आइन के मुताबिक चले, खुद भी चले, दूसरों को भी चले। सर ये तो बड़ी आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना, लेकिन जो तैयार ही नहीं है, जो नाम लेके जमातों का ये कह दें कि हमने इन 3 जमातों से तो मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, हमने तो उनसे मुज़ाकरात करने। भाई बात ये हमारा तो, और वो कह रहे हैं कि जी हमसे क्यों? मोहब्बत 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 मोहब्बत, जहां तक पहुंचे कोई धुन हो ये गीत गाता चला जाए। हमें तो ये बात करनी है मोहब्बत की और खुव्वत की, मुफाहमत की, और कि करनी होगी, वगरना तो फिर जेल में पड़े हैं वो जेल में पड़े रहे, जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो इक़्तिदार पे बैठे रहे। तो इस वक्त तो फौजी क़यादत और सियासी क़यादत जो है वो यकसु होके मुल्क की तामीर में लगी हुई है, मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो हमारे पीटीआई के लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज में वहाँ हैं, ये क्या करते हैं? ये पाकिस्तान पे जब कोई उस्ताद पढ़ती है, उन्होंने खुद भी कहा IMF को लेटर लिख, ये खुश होते हैं। पाकिस्तानी जो सैटेलाइट वो जा रहा है हमारा चांद पर, उस पर भी एतराज है, उस पर जनाब ये दुख में भरे बैठे, उस पर नुक्ते उठा रहे। तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। आप हदूद व क़यूद आप भी तय कर लें। इमरान खान साहब और उनके साथी और उनके कारकुन ये बात समझ लें, एक लकीर खींच लें, उस लकीर से आगे न बढ़ें, चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करें।